بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عورت پر نماز قصر ہے یا نہیں ہے، یعنی عورت اگر سفر کر رہی ہے تو مسافر کی نماز کے جو احکام ہیں اس پر لاگو ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر عورت عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے یا حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں جا کر وہ کون سی نماز پڑھے گی، قصر نماز پڑھے گی یا مکمل نماز پڑھے گی۔ اسی طرح عورت کی شادی ہوئی، بیاہ کر وہ سسرال والے گھر چلی گئی، وہاں جا کر وہ کون سی نماز پڑھے گی، قصر نماز یا مکمل نماز۔ اسی طرح جب وہ اپنے والدین کے گھر اپنے والدین کو ملنے آتی ہے تو اپنے والدین کے گھر میں وہ کون سی نماز پڑھے گی، قصر نماز یا مکمل نماز۔ اسی طرح بہت اہم مسئلہ کہ عورت کے لیے کتنا سفر ایسا ہے جو اکیلے کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے، اور مزید چند مسائل مسافر کی نماز کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں یہ مسائل معلوم ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے، شرعی مسافر کسے کہتے ہیں، آدمی شرعی مسافر کب کہلاتا ہے؟ اگر کسی نے سفر کرنا ہے تو شرعی مسافر کے جو احکام ہیں یہ تب لاگو ہوں گے جب وہ سفر 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر سفر کرنا ہو، یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہو، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر سفر کرنا ہو، تب آدمی شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ اگر اس نے 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر یا 91 کلومیٹر یا 70 کلومیٹر سفر کرنا ہے تب وہ آدمی شرعی مسافر نہیں کہلائے گا۔ شرعی مسافر آدمی تب کہلاتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے جب اس نے 92 کلومیٹر سفر کرنا ہو۔ اسی طرح اگر عورت عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے یا حج کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں جا کر عورت کون سی نماز پڑھے گی، نماز قصر پڑھے گی یا مکمل نماز پڑھے گی؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، عورت کے لیے 92 کلومیٹر سفر اکیلے کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ یا اس سے زیادہ کا سفر ہو اکیلے اس کے لیے کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے، چاہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے یا حج کرنے کے لیے جاتی ہے یا وہ کسی رشتہ دار کے گھر ملنے کے لیے جاتی ہے۔ اگر وہ سفر 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو اکیلے عورت کے لیے کرنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے، چاہے اس نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے یا حج کرنے کے لیے جانا ہے یا کسی رشتہ دار کے گھر ملنے جانا ہے۔ تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ شرعی سفر ہے تو اپنے کسی محرم رشتہ دار کو ساتھ لے کر جائے۔ اب اگر عورت عمرہ کرنے کے لیے چلی گئی، وہاں جا کر اس نے کون سی نماز پڑھنی ہے، قصر نماز یا مکمل نماز؟ اگر تو پیکج جو ہے مثال کے طور پر 21 دن کا ہے، 10 دن جو ہے یہ مدینہ میں رہنی ہے، 11 دن مکہ میں رہنے ہیں، تو اب نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیے گا۔ اگر 11 دن مکہ میں رہنا ہے تو مکہ میں بھی عورت چونکہ مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، مکہ میں رہ کر بھی وہ نماز قصر ہی پڑھے گی، مکمل نماز نہیں پڑھے گی۔ اب قصر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر اس نے مدینہ میں 10 دن رہنا ہے تو وہاں رہ کر بھی وہ نماز قصر ہی پڑھے گی، مکمل نہیں پڑھے گی۔ اگر اس نے مکہ میں 15 دن رہنا ہے اور مدینہ میں اس نے 6 دن رہنا ہے، اب وہ مکہ میں رہ کر 15 دن جو سٹے ہے یہاں مکہ میں رہ کر وہ مکمل نماز پڑھے گی، قصر نماز نہیں پڑھے گی۔ مدینہ میں جا کر جب 6 دن وہاں رہنا ہے تو وہاں رہ کر وہ قصر نماز پڑھے گی، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے جب کسی نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہو، وہاں اگر اس کا سٹے رکنے کا ارادہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا ہو تب آدمی مسافر نہیں کہلاتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ آدمی مسافر نہیں کہلاتا، اس نے نماز مکمل ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ آدمی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، عورت ہے تو وہ اکیلی نماز پڑھے گی، تو مکمل ہی پڑھے گی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ سفر کرنا ہے اور وہ سفر شرعی سفر ہے تو اگر وہاں رہنے کا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے تو پھر وہ آدمی شرعی مسافر نہیں کہلاتا، وہ آدمی وہاں رہ کر مکمل ہی نماز پڑھے گا، کم نماز نہیں پڑھے گا، یعنی قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر 15 دن سے کم رہنا ہے، 14 دن 13 دن 12 دن 10 دن، اب وہ آدمی مسافر ہے، وہاں رہ کر وہ قصر نماز پڑھے گا۔ تو اسی طرح جب لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر مکہ میں ان کا سٹے جو ہے یہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا ہے پھر وہ مسافر نہیں ہوں گے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ مکمل ہی نماز پڑھیں گے، قصر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور مدینہ میں اگر سٹے جو ہے وہ 6 دن کا ہے تو مدینہ کے اندر
قصر نماز پڑھی جائے گی، مکمل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر جو ہے وہ مکہ کے اندر 11 دن رہنا ہے، مدینہ میں 6 دن رہنا ہے، اب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی قصر نماز پڑھیں گے، مکمل نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں مردوں کے لیے ایک شرعی مسئلہ یہ ہے، غور فرمائیے گا کہ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر تو 11 دن مکہ میں رہنا ہے اور 10 دن مدینہ میں رہنا ہے تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ جماعت ان کو مل جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ وہ مکمل ہی نماز پڑھیں گے، قصر نہیں پڑھیں گے۔ اگر جماعت رہ جاتی ہے تو پھر وہ قصر نماز پڑھیں گے، چونکہ مکہ کے اندر بھی وہ مسافر ہیں، مدینہ کے اندر بھی مسافر ہیں، 11 دن سٹے مکہ میں ہے، 10 دن مدینہ میں ہے، تو دونوں جگہ میں وہ مسافر ہیں، مقیم نہیں ہیں۔ تو اب مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر جماعت مل جاتی ہے پھر تو وہ نماز مکمل پڑھیں گے، اگر جماعت نہیں ملتی پھر وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر نماز پڑھانے والا مقیم ہے، وہاں کا رہائشی ہے، تو اس کے پیچھے نماز مکمل ہی پڑھیں گے۔ اگر نماز پڑھانے والا مسافر ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز قصر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر مرد نے مکہ میں 15 دن رہنا ہے اور مدینہ میں 6 دن رہنا ہے تو مکہ کے اندر وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، یہاں رہ کر جماعت ملے یا نہ ملے ہر صورت میں اس نے نماز مکمل ہی پڑھنی ہے، قصر نہیں پڑھنی۔ مدینہ میں جا کر وہ قصر نماز تب پڑھے گا جب وہ جماعت سے رہ جائے گا، اگر جماعت مل جاتی ہے تو پھر وہ نماز مکمل پڑھے گا، قصر نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح عورت کی شادی ہوئی، وہ بیاہ کر اپنے سسرال والے گھر چلی گئی، وہیں اس نے رہنا سہنا شروع کر دیا، اسی گھر کو اپنا اصلی گھر بنا لیا۔ اب جب وہ اپنے والدین کے گھر اپنے والدین کو ملنے آئے گی تو اپنے والدین کے گھر میں وہ مسافر کہلائے گی۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی جہاں وہ چلی گئی، جس گھر کو اس نے اپنا رہنا سہنا بنا لیا، یعنی سسرال والے گھر کو اپنا رہنا سہنا بنا لیا ہے، وہاں رہ کر وہ قصر نماز نہیں پڑھے گی، وہ مکمل نماز پڑھے گی۔ فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وہ ساری نمازیں مکمل ہی پڑھے گی۔ لیکن جب وہ عورت اپنے والدین کو اپنے والدین کے گھر ملنے آتی ہے، اگر یہ بیچ کا جو سفر ہے یہ شرعی سفر ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر ہے، تو جب عورت اپنے والدین کے گھر ملنے کے لیے آئی، اگر اس نے اپنے والدین کے گھر 15 دن سے کم رہنا ہے، 14 دن، 13 دن، 12 دن رہنا ہے، تو اپنے والدین کے گھر رہ کر وہ نماز قصر پڑھے گی، مکمل نہیں پڑھے گی۔ اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہ نماز مکمل پڑھے گی، قصر نہیں پڑھے گی۔ اب یہ بات یاد رہے، نماز قصر جو ہے یہ واجب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ مکمل ہی ہیں، کم نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر 2 رکعتوں کی جگہ 4 رکعتیں ادا کرتا ہے تو آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں پوری ہیں، کم نہیں ہیں، پڑھو گے تم 2 رکعتیں، ثواب تمہیں جو ہے وہ 4 کا ہی ملے گا۔ کیونکہ قصر نماز جو ہے جب آدمی سفر کی حالت میں ہو تو قصر نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، فرائض کی تو 2 ہی پڑھنی ہیں، ظہر کے فرضوں کی 4 رکعتیں ہیں تو 4 کی جگہ 2 پڑھی جائیں گی، عصر کے 4 فرض ہیں، 4 کی جگہ 2 پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 ہیں تو 3 ہی پڑھے جائیں گے، عشاء کے 4 فرض ہیں تو 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کیے جائیں گے، اور 3 وتر ہیں تو 3 وتر ہی پڑھے جائیں گے، اس میں 2 وتر یا 1 وتر نہیں پڑھے جائیں گے۔ چاہے وہ آدمی مسافر ہے یا عورت مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو سفر کی حالت میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ فجر کے 2 فرض ہیں تو 2 ہی پڑھنے ہیں، ظہر کے 4 ہیں تو 2 پڑھنے ہیں، عصر کے 4 ہیں تو 2 پڑھنے ہیں، مغرب کے 3 ہیں تو 3 ہی پڑھنے ہیں، عشاء کے 4 ہیں تو 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے، اور وتر بھی 3 ہی ادا کرنے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یہ سفر کی حالت میں 4 رکعتیں ہی ادا کرتا ہے، ظہر کی، عصر کی، تو آدمی اسی طرح عشاء کے 4 فرض ہیں 4 رکعتیں ہی ادا کرتا ہے تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ لیکن یاد رہے سنتوں میں قصر نہیں ہے، فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، فرضوں کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، اسی طرح عصر کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں، مغرب کی فرضوں کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، اسی طرح عشاء کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، فرضوں کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل۔ نفل میں اور سنتوں میں قصر نہیں ہے، جب یہ پڑھے جائیں گے تو مکمل ہی پڑھی جائیں گی، یعنی سنتیں بھی پوری پڑھنی ہیں، نوافل بھی پورے پڑھنے ہیں، وتر بھی پورے پڑھنے ہیں۔
قصر ہے تو صرف فرائض کے اندر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، وہاں جانے کے دو راستے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے، اب لاہور جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستے سے جائیں تو وہ سفر جو ہے وہ 80 کلومیٹر بنتا ہے، مثال لے لیں، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس راستے سے سفر بنتا ہے 100 کلومیٹر۔ اب جو راستہ اختیار کریں گے اسی اعتبار سے مسافر کی نماز کے احکام لاگو ہوں گے۔ اگر سفر جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس راستے سے 80 کلومیٹر سفر بنتا ہے لاہور جانے کا، تب وہ آدمی مسافر نہیں کہلائے گا۔ کیوں کہ مسافر ہونے کے لیے 92 کلومیٹر سفر کا ہونا ضروری ہے۔ اب چونکہ یہاں سے جو سفر کر رہے ہیں، جو راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس راستے سے سفر ہی 80 کلومیٹر بنتا ہے تو وہ آدمی مسافر نہیں کہلائے گا۔ اگر وہی راستہ لاہور جانے کا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جس راستے سے 100 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اب آدمی مسافر کہلائے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس پر مسافر کی نماز کے احکام لاگو ہوں گے۔ اور یہ یاد رہے، صرف نیت کرنے سے آدمی مسافر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے، اس نے نیت کر لی کہ میں نے جو ہے وہ 1 بجے سفر کرنا ہے، اب وہ آدمی مسافر نہیں ہے۔ نیت کرنے سے صرف وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ مسافر آدمی تب کہلاتا ہے کہ جب وہ آدمی گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، شہر میں ہے تو شہر کی آبادی سے باہر ہو جائے، تب وہ آدمی شرعی مسافر کہلائے گا۔ اور اگر سفر کی حالت میں کوئی نماز قضا ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی نے 12 بجے سفر شروع کیا، سفر شرعی سفر ہونا ضروری ہے۔ بار بار یہ میں اس بات کو جو ہے وہ دہرا رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن سے نکل نہ جائے، شرعی سفر کو ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے 12 بجے سفر شروع کیا، فیصل آباد سے لاہور جانا ہے، راستے میں ظہر کی نماز اگر اس کی قضا ہو جاتی ہے، عصر کی نماز کے ٹائم وہ لاہور جا کے پہنچتا ہے، تو جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ لاہور میں جا کر وہ اس کی جو ہے وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعتیں مکمل نہیں پڑھے گا، 4 کی جگہ وہ 2 ہی پڑھے گا، کیونکہ وہ جو نماز قضا ہوئی ہے وہ سفر کی حالت میں ہوئی ہے، تو سفر کی حالت میں قضا ہونے والی نماز بھی نماز قصر کے طور پر ہی ادا کی جائے گی، مکمل نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے نماز جو ہے وہ قصر کے حوالے سے، مسافر کی نماز کے حوالے سے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے آخر میں کہ یہ جو مسافر کی نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں، یہ سیم مردوں کے لیے بھی یہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جو مسافر کی نماز کے احکام ہیں وہ الگ ہیں، مردوں کے لیے الگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جو نماز کے احکام ہیں سفری نماز کے، یہ ایک ہی ہیں، چاہے وہ مرد سفر کر رہا ہے یا عورت سفر کر رہی ہے، دونوں پر شرعی سفر کا ہونا ضروری ہے، شرعی سفر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شرعی سفر ہے تو مرد پر بھی عورت پر بھی مسافر کی نماز کے احکام لاگو ہوں گے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین فرما لیں، جو لوگ ایک شہر سے دوسری جگہ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، جاب وغیرہ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اگر تو ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں اور وہ سفر شرعی سفر ہے، مثال کے طور پر زید جو ہے یہ لاہور کسی کام کے سلسلے میں جاتا ہے، وہاں اگر اس نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، اب وہ آدمی مسافر نہیں ہے، وہاں رہ کر وہ اپنی جو ہے وہ نماز مکمل پڑھے گا، قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر وہ یہاں سے دوسرے شہر جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میں نے 12 دن کام کرنا ہے، 12 دن کام کرنے کے بعد میں اپنے واپس گھر آ جاؤں گا، اب وہ وہاں رہ کر نماز جو ہے یہ قصر پڑھے گا تب جب اسے جماعت نہ ملے۔ اگر جماعت مل جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ وہ سنتیں بھی پڑھے گا اور جماعت کے ساتھ فرائض بھی مکمل پڑھے گا، کم نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر جماعت رہ جاتی ہے تو پھر وہ نماز قصر پڑھے گا، مکمل نہیں پڑھے گا، فرضوں میں قصر کرے گا، سنتیں اور نوافل یہ مکمل پڑھے گا۔